انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا بلکہ ہر ایک کلمے سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے پہلے باب میں سے اس وقت روح نے فی الفور یسوع کو بیابان میں بیچ دیا، اور وہ بیابان میں 40 دن شیطان سے آزمایا گیا اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا، اور فرشتے اس کی خدمت کرتے تھے۔ یوحنا کی گرفتاری کے بعد یسوع جلیل میں آیا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کی، اور کہا کہ وقت پورا ہوا اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اور روزوں کے دوران پہلے اتوار کی عبادت میں ہم سب شریک ہیں، اور خداوند کے حضور آج خدا ہم سب کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ زندگی میں جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، جس کا بھی ہمیں سامنا ہوتا ہے، اس کی بنیاد سب سے پہلے آزمائش ہوتی ہے، اور پھر ہم آزمائشوں میں گر کر خداوند کے حضور بہت مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اور بیماریوں کا سامنا کرتے ہیں۔ آج کا کلام ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا کس طرح سے ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، خدا کس طرح سے ہماری رہنمائی کرنا چاہتا ہے، اور کس طرح سے روزوں کے ان ایام میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ ایک دفعہ سارے کے سارے شیطان پریشان تھے، اور ایک بڑا شیطان تو سب سے زیادہ پریشان تھا۔ کس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ لوگ خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو سن رہے ہیں، اس کے کلام کی طرف توجہ کر رہے ہیں، اس کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے کلام کو لے کر اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں۔ لوگ یسوع کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں، اور شیطان پریشان ہے۔ وہ سمجھتا ہے میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ لوگ خدا کے کلام کو سنتے جا رہے ہیں اور اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سب شیطانوں کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے میں چاہتا ہوں یہ مسئلہ جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ لوگ یسوع مسیح کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس مسئلے کے خاتمے کے لیے تم شیطانوں کو کیا کرنا ہے 2 دن کے بعد ہم ملیں گے تاکہ اس کا فیصلہ ہو۔ 2 دن کے بعد سارے شیطان اکٹھے ہوتے ہیں، اور ایک شیطان کہتا ہے اس کے لیے میں سوچ کر آیا ہوں، میں یہ سوچ کر آیا ہوں کہ لوگوں کو بتایا جائے سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو بڑا شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، اس نے بڑا اچھا جواب دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک نظر آئے تو اس کا مطلب ہے لوگوں کو جب اس بات کا احساس ہو جائے گا تو وہ خدا کے کلام کو بھی بس ایسے ہی لیں گے، اس کی ضرورت نہیں ہوگی انہیں۔ دوسرا شیطان بولتا ہے میں ایک اور مشورے کے ساتھ آیا ہوں، میں چاہتا ہوں لوگوں کے درمیان یہ جھوٹ پھیلا دیا جائے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز غلط نہیں ہے، کوئی بھی چیز غلط نہیں ہے، جو کچھ بھی تم کرتے ہو، اچھا کرتے ہو، برا کرتے ہو، جیسی بھی زندگی گزار رہے ہو، لوگوں کے درمیان یہ پھیلا دیا جائے کہ کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ شیطان بڑا جو سردار ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے اس کا جواب بڑا ہی خوبصورت ہے کہ جب لوگوں کے اندر
अच्छाई और बुराई की पहचान नहीं रहेगी, उन्हें सब कुछ ही अच्छा लगेगा, तो लोग खुदा को छोड़ देंगे, मेरे पीछे चलने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा शैतान बड़ी दूर करके बैठा होता है शैतानों में से, वो बड़ी अपना सर नीचे करके तो खड़ा होता है, तो कहता मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। तो सारे उसकी तरफ तवज्जो करते हैं और वो कहता है दुनिया में ये बात फैला देनी चाहिए कि जल्दी किस बात की है, अभी बड़ा टाइम है। जल्दी किस बात की है, अभी बड़ा टाइम है। वाई टू हरी, जल्दी करने की जरूरत क्या है। सारे के सारे शैतान खामोश। बड़ा शैतान जो सरदार है वो भी खामोश हो जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद कहता है सबसे अच्छा मशवरा इसी का है, दुनिया में ये झूठ फैला दो कि जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये झूठ हर रोज हम देखते हैं, हर कोई इसका तजर्बा करता है, हर कोई चाहे उसका बड़ा भी जरूरी काम, अच्छा फिर मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं, जल्दी किस बात की है, कोई जरूरी नहीं है, बड़ा वक्त पड़ा है। और रोजों के ये दिन जिसमें हमें ये पहला इतवार दिया गया है और बताया गया है कि खुदा के हुजूर इस बात की तरफ तवज्जो करनी है। जितने हमसे पहले खुदावंद में सो गए, क्या उनको पता था इस साल का वो रोजों का मौसम देखेंगे कि नहीं देखेंगे। हर रोज हमें इस बात का एहसास होता है, हम हर रोज अपनी जिंदगी में ये बातें करते हैं, कोई बात नहीं अगले साल फिर रोजे रख लेंगे, इस साल की क्या है, आज का गुजर गया जो कल का उसकी क्या है। हर रोज कई ऐसी बातें हम सोचते रहते हैं। जल्दी कोई जरूरत नहीं है, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। ये झूठ, ये बदकारी हमारे अंदर शैतान की तरफ से डाल दी गई है कि जो हर वक्त हमें रेजिस्ट करने के लिए, रोकने के लिए, हमारे कामों को मुकम्मल ना करने के लिए, हमारी जिंदगी को रोकने के लिए, हमारे ईमान को कमजोर करने के लिए, रोजों के इस मौसम का सही फायदा ना उठाने के लिए, दुआ की बरकत ना हासिल करने के लिए, खैरात के काम ना करने के लिए, नेकी के काम ना करने के लिए, अंजीली अकदार के मुताबिक जिंदगी ना गुजारने के लिए, खुदा के कलाम से दूर होने के लिए। ये ऐसी कई आजमाइशें, कई औकात और कई वक्त ऐसे आते हैं जिनको हम देखते रहते हैं और तजर्बा करते रहते हैं और हम उसको फॉलो करते रहते हैं। आज अगर हम यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करें तो यीशु मसीह अपना आप देता है रूह को, और लिखा गया और फिल फॉर रूह उसे बियाबान में ले गई। फिल फॉर रूह से बियाबान में ले गई। यीशु अपने आप को देता है बियाबान में जाने के लिए। बियाबान में जाने के लिए इसलिए देता है क्योंकि उसे खुदा होते हुए रोजे रखने की जरूरत नहीं थी। अपने आप को रूह को देता है ताकि हमारी मदद कर सके, हमें सिखा सके, हमारी रहनुमाई कर सके और हमारी जिंदगी को बरकत दे सके कि रोजों के आयाम कितने जरूरी हैं। और रोजों के आयाम में सबसे पहली आजमाइश और मुश्किल यही होगी कि शैतान तुम्हें आजमाएगा। और फिर इस बात का भी जिक्र किया गया अंजील मुकद्दस में कि यीशु मसीह वहां रहा। ये नहीं कि सिर्फ एक रोजा रख लिया और कहा बस ठीक है इसमें बड़ी आजमाइश हो गई है, नहीं, 40 दिन तक वफादारी के साथ, 40 दिन तक खुदा के साथ, 40 दिन तक रियाजत का वक्त, 40 दिन तक ये खुदा के हुजूर, ये बरकत का वक्त जो है वो हमें मिला है। क्यों रोजे रखें, क्यों रियाजत करें, क्यों रोजे रखने जरूरी हैं,
کیوں خدا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، اور اس کی جڑیں اگر دیکھنی ہے تو پھر باغ عدن میں جانا ہوگا، جہاں گناہ ہوا، جہاں پر آدم اور حوا نے خدا کی نافرمانی کی، اس کی فرما برداری نہ کی۔ لطینی زبان کا ورب اوبدیرے کا مطلب ہے اوبے کرنا، لیکن بنیادی طور پر جب اس کو لطینی زبان میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اچھے طریقے سے نہ سننا، اچھے طریقے سے نہ سننا بلکہ اپنی مرضی کرنا، اور آدم اور حوا نے اپنی مرضی کی تھی، اس لیے انہیں باغ عدن سے نکال دیا گیا، اس لیے گناہ بڑھتا گیا، اس لیے خدا کی نافرمانی ہوتی رہی، اس لیے شیطان کی آوازیں سننے کو ملی، اس طرح شیطان کے بہکاوے میں انسان آتا رہا، اس سے شیطان کی آواز انسان سنتا رہا اور شیطان کے کہنے کے مطابق عمل کرتا رہا، اور اسی لیے پھر جب دنیا میں گناہ بڑھ گیا تو خدا نے آسمان سے کیا کیا تھا؟ بارش کا پانی برسایا، اور آج اسی کا ذکر کیا جاتا ہے، آج اسی کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ خدا انسانوں کے درمیان آ کر آسمان اور زمین، خدا اور انسان کے درمیان ایک عہد باندھتا ہے، اور وہ عہد ہے خدا کوسے قضا دکھاتا ہے اور پھر وعدہ کرتا ہے میں آئندہ کبھی انسان کو پانی سے برباد نہیں کروں گا، میں زمین پر انسانوں اور جانداروں کو کبھی دوبارہ ایسے ہلاک نہیں کروں گا۔ اور پھر 8 جانیں بچانے کے لیے، پھر اس کے ساتھ تمام جانداروں کے جوڑے بچانے کے لیے خدا اس عہد کو نوح کی کشتی کی صورت میں ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ خدا کس طرح سے بنی نوع انسان کو اور اس کائنات کو بچاتا ہے۔ آج اگر کسی نے غور سے تلاوت سنی ہو، جو کہ مرکز کی انجیل سے آج ہمارے لیے پڑھی گئی، اور اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا، اور وہ بیابان میں 40 دن شیطان سے آزمایا گیا اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا۔ یسوع مسیح جنگلی جانوروں کے ساتھ، جہاں پر شیر بھی ہوگا، چیتا بھی ہوگا، ریچھ بھی ہوگا، جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا۔ اس نقطے کو آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے میں نے باغ عدن کی تھوڑی سی کہانی شروع کی، جہاں خدا ہے، انسان ہے اور دنیا کے سارے جاندار ہیں۔ پھر خدا نے انسان کو سزا دی، پھر نوح کی کشتی میں بھی سارے ہی پرندے، سارے ہی جانور اور انسان بھی خداوند کے حضور وہاں پر ہیں، اور بیابان میں بھی یسوع مسیح آزمائش کے موقع پر پھر سب کو اکٹھا کر کے دینا چاہتا ہے۔ اشعیا نبی کا صحیفہ بار بار اعلان کرتا ہے کہ جب مسیح آئے گا تو کیا ہوگا؟ شیر گائے کی طرح گھاس چرے گا، اور انسان کا بچہ اوفی کے بل کے قریب کھیلے گا، گائے اور ریچھنی اکٹھی چریں گی خدا کے حضور، یہ ساری چیزیں۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح ان چیزوں، ان جانوروں کے درمیان بیابان میں ان کے ساتھ رہ کر اس ریاست اور اس توبہ اور روزوں کے عمل کے دوران خداوند ہماری رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ ہوشے نبی کا صحیفہ اس کا 2 باب 18ویں آیت، یہ بھی اسی عہد کا ایک نشان، جہاں پر خداوند فرماتا ہے میں جانوروں کے درمیان، اڑنے والے پرندوں کے دوران اور زمین پر رینگنے والے جانوروں کے درمیان میں عہد باندھوں گا۔ اس عہد کا مطلب یہ ہے روزوں کے ایام اور روزوں کے دن میں بھی اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نہ صرف ہمیں تبدیل ہونا ہے، نہ صرف ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے،
نہ صرف ہمیں آزمائشوں کا مقابلہ کرنا ہے، نہ صرف ہمیں خداوند کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، بلکہ انسان ہوتے ہوئے ہماری پہلی ذمہ داری اس کائنات کی حفاظت بھی ہے۔ درختوں کا بھی خیال کرنا ہے، جانوروں کا بھی خیال کرنا ہے، پرندوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں اور کسی کو ہلاک نہ کریں اور کسی کی ہلاکت کا سبب نہ ہو۔ خداوند کے حضور آزمائش کا یہ عمل، شیطان کے آزمائے جانے کے یہ طریقے ہمیں ہر روز دیکھنے ہوں گے کہ وہ کس طرح سے ہماری زندگی کو دیکھتا ہے۔ روزوں کا وقت کئی بار سمجھتے ہیں یہ خدا کی طرف سے بہت بڑا برڈن آ گیا ہم پہ، پہلے اتنی مشکلات ہیں اب روزے بھی رکھیں۔ اور روزوں کے وقت کو سب سے پہلی بات تو جب یہ سمجھو گے کہ روزے آ گئے ہیں تو اب مجھے کیا کرنا ہے، جب میں یہ سوچنا شروع کروں گا what I have to do، مجھے کیا کرنا ہے، یہ سوچنا شروع، اب روزے رکھنے پڑیں گے، اب دعا کرنی پڑے گی، اب عبادت میں آنا پڑے گا، اب کلام پڑھنا پڑے گا، اب روزری پڑھنی پڑے گی، اب اور وقت خدا کو دینا پڑے گا، اب نیک کام کرنے پڑیں گے، اب شاید گلے میں تھوڑے سے پیسے بھی ڈالنے پڑیں گے، اب ہر روز ریاضت کرنی پڑے گی، ہر روز شاید میں بھوکا کام کے لیے جاؤں گا ہر روز۔ اگر اس بات کو برڈن سمجھو گے تو سب سے پہلی ناکامی ہے۔ اور روزے یہ نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، بلکہ روزے اس عمل کو سمجھنے کی ضرورت ہے what God has does for us، خدا نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ کبھی سوچنے کی کوشش کرو خدا نے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے کیا کیا ہے۔ اس نے ہمارے لیے یہ سارے دکھ جو آپ کے دیواروں پہ لگے ہوئے تصویریں اور 14 مقام کے یہ تصویریں ہیں، یہ آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کے خدا نے آپ کے لیے یہ کیا ہے، ان کے لیے ہم روزے رکھ رہے ہیں۔ اس نے ہمارے لیے اپنی جان دی ہے، اس نے ہمارے لیے کوڑے کھائے ہیں، اس نے ہماری خاطر سر پر کانٹوں کا تاج پہنا ہے، اس نے اپنے ہاتھ اور پاؤں میں کیل لگوائے ہیں، وہ 3 بار گرتا رہا ہے، وہ باری صلیب اٹھائے راستے میں اپنی ماں سے بات کرتا ہے، خواتین سے بات کرتا ہے، اس کے کپڑے اتارے جاتے ہیں، اس کی پسلی میں نیزہ لگتا ہے۔ اس نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سوچنا روزوں کا وقت آ گیا ہے، اب یہ مصیبت آ گئی ہے، اب یہ پریشانی آ گیا، نہیں۔ اور روزوں کی تاریخ پر غور کیا جائے تو سب سے پہلے کلیسیا اس موسم میں، اس وقت میں روزے زیادہ رکھنے کے لیے ان کو کہتی تھی جو مسیحیت کو قبول کر رہے تھے، جو اپنے آپ کو بپتسمہ کے لیے تیار کر رہے تھے، جو بنیادی مسیحی تعلیم سیکھ رہے تھے اور اپنے آپ کو تیار کرتے تھے 3 ساکرامنٹوں کے لیے، بپتسمہ کے لیے، استقام کے لیے اور پاک شراکت کے لیے۔ وہ لوگ جو مسیحیت کو قبول کرنا چاہتے تھے، جو ان ساکرامنٹوں کو حاصل کرنا چاہتے تھے، ان کی تیاری کے لیے روزے رکھنا اور پاشکا کے وقت پاک شراکت لینے کا جو فضل تھا، اس تک پہنچنے کے لیے یہ تیاری بڑی ضروری تھی۔ آج کے دور میں بھی ہمیں اسی کی ضرورت ہے، اور اسی لیے ہم بار بار اعلان کرتے ہیں اور روزوں کے موسم کے دوران اعتراف کرنا سب کے لیے ضروری ہے، اور روزوں کے ایام میں روزے رکھنے ضروری ہیں، اور روزوں کے ایام میں اپنی زندگی کی تبدیلی کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ بنیادی طور پر جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے وہ ایک خوبصورت سا ایک لفظ جو بائبل مقدس میں آج کے دن استعمال کیا گیا، اس وقت روح نے فی الفور یسوع کو بیابان میں بیچ دیا۔ فی الفور کا لفظ بڑا ضروری ہے، جو کہ یونانی زبان کا لفظ کیا یوسف کے نام سے یہ لفظ نکلا ہے، جس کا مطلب ہے فی الفور، ایک دم سے، انتظار نہیں کرنا ہے،
جو کہ شیطان کہتا ہے ابھی بڑا وقت ہے۔ مریم کو بتایا گیا کہ تیری بہن رشتہ دار الیزابت کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، تو لکھا ہے مریم جلدی سے اٹھی اور کوہستان میں چلی گئی۔ یوسف کو خواب میں دکھائی دیا اور بتایا گیا کہ مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے مت ڈر، اور لکھا ہے وہ فوراً اٹھا اور جا کر مریم کو لے آیا۔ یہ سال جو کہ حضرت یوسف کا سال ہے، ہمیں اس سے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کمپلین نہیں، منہ پہ ہمیشہ ایسے ماحول اور ایسا بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس میں اس بات کو دیکھا جائے کہ میں بہت تنگی کے ساتھ، مصیبت کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ کر رہا ہوں۔ خدا کے حضور وفاداری کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ، روزے رکھنے ہیں تو ایمان کے ساتھ، اور فی الفور کا لفظ یہ انتظار نہیں ہے کہ اگلے سال کر لوں گا، بعد میں کر لوں گا، ویسا کوئی نہیں ہے۔ فی الفور ابھی کرنے کی ضرورت ہے، آج سے کرنے کی ضرورت ہے۔ تبدیلی جو خدا چاہتا ہے، وقت جو خدا دینا چاہتا ہے، اور موقع جو دے رہا ہے خدا، ان سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک دن اونٹ کا ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے ہمارے پاؤں جو ہیں وہ بہت نیچے سے چوڑے چوڑے سے کیوں ہیں، دوسرے جانوروں سے ہمارے پاؤں مختلف کیوں ہیں؟ تو اس کی ماں بتاتی ہے خدا نے ہمیں بڑے پاؤں اس لیے دیے ہیں کہ ہم جب ریگستان میں ریت پر چلیں، ریت پر چلے تو ہم ریت کے اندر دس نہ جائیں۔ نے کہا اچھا، ہمیں یہ پاؤں اس لیے ملے ہیں تاکہ ہم ریت میں دوڑ سکیں، چل سکیں، اور ریت میں دب نہ جائیں یا پھنس نہ جائیں؟ نے کہا ہاں۔ اس نے کہا پھر یہ لمبی لمبی پلکیں ہمیں کیوں ملی ہیں؟ اس نے کہا یہ بھی اس لیے ملی ہیں کہ جب ریت کے طوفان آتے ہیں، آندھی چلتی ہے، تو ریت اڑتی ہے، اور ہم اپنی آنکھوں کی یہ بمریں ہماری لمبی ہیں تاکہ وہ ریت کو روک سکیں، تاکہ ریت ہماری آنکھوں میں نہ پڑے۔ کہتا ہے یہ بھی بڑا اچھی بات ہے۔ پھر کہتا ہے یہ جو میری کمر کے اوپر کوہن بنی ہے، یہ ہمیں کیوں دی گئی ہے؟ تو اس کی ماں بتاتی ہے یہ بھی ہمیں صحرا میں، ریگستان میں لمبے لمبے سفر کرنے کے لیے، اس میں ہم پانی جمع کر لیتے ہیں، خوراک جمع کر لیتے ہیں، تاکہ دیر تک ہمیں کھانے کو کچھ نہ ملے تو ہم چلتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ تو بچہ اپنی ماں سے، ماں کی طرف دیکھ کر کہتا ہے یہ پاؤں ہمیں مل گئے ریگستان میں چلنے کے لیے، بمریں مل گئی ہیں لمبی لمبی تاکہ ریت کے طوفان سے بچ سکیں، یہ کوہن بڑی مل گئی تاکہ اس میں پانی اور خوراک کو جمع کر لیا جائے۔ اماں ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، ہم تو چڑیا گھر میں بند ہیں، نہ ہم صحرا میں ہیں، کیسے اس بات کو سمجھ پائیں؟ کبھی کبھار زمینی طور پر ہمیں ایسے لگتا ہے ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ یسوع بیابان میں شیطان سے آزمایا جا رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں ہم کون سے بیابان میں ہیں؟ ہم جس دنیا میں ہیں یہ اس بیابان سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہ ہمیں اور زیادہ چیزوں کو سوچنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ ہمیں بار بار نئے انداز سے تعلیم دی جاتی ہے، نئے انداز سے ہمیں شیطان کی طرف لگایا جاتا ہے، نئے انداز سے خدا سے دور کیا جاتا ہے۔ ہر روز کلام کا غلط استعمال کر کے کلام کو ہمارے ایمان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ کلام سے وہ چیزیں جو ہمیں شاید ایمان میں کمزور کرتی ہیں وہ حوالے نکال کر پڑھے جاتے ہیں تاکہ ہم سمجھیں، کیونکہ اس کے اصلی متن سے اس کو علیحدہ کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ اصلی حقیقت کیا ہے اس سے جدا کر کے ہمیں بیان دیا جاتا ہے تاکہ ہم شیطان کے پیچھے چلیں، خدا کے پیچھے نہ چلیں۔ ایک بہت بڑا رائٹر ہے جوناتھن، جو لکھتا ہے کہ یہودی لوگوں کی کامیابی کا راز کیا ہے۔
یہودی لوگوں کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ اس راز کو بتانے کے لیے اس نے کہا یہودی لوگ 3 چیزوں کا بڑا خیال کرتے ہیں. ان کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کے لیے، اپنی قوم کے لیے اور اپنے ایمان کے لیے ہمیشہ سرگرم رہتے ہیں. اپنے خاندان کے لیے، اپنی قوم کے لیے اور اپنے ایمان کے لیے ہمیشہ سرگرم رہتے ہیں. فیملی، کمیونٹی اینڈ فیتھ، یہ تینوں چیزوں کے لیے وہ بڑے سرگرم رہتے ہیں. اور اس نے کہا یہ نہیں کہ وہ کبھی کبھار اس پہ سوچتے ہیں. وہ کہتا ہے پورا ہفتہ اگر وہ کام بھی کرتے ہیں لیکن ہر سبت کے دن وہ اپنے خاندان کو بھی ٹائم دیتے ہیں، اپنے خدا کو بھی ٹائم دیتے ہیں اور اپنی کمیونٹی اور اپنی قوم کو بھی ٹائم دیتے ہیں. اسی لیے وہ کوئی سخت کام نہیں کرتے ہیں، اسی لیے وہ سمجھتے ہیں سبت کا دن میرے خاندان کے لیے ہے، میری قوم کے لیے ہے اور میری ہیکل کے لیے ہے. اور جب ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں تو ہم اپنے طور سے اس بات پر غور کرنے کی توجہ کرنے کی کوشش کریں، غور سے دیکھنے کی کوشش کریں، ایک دفعہ اپنے ارد گرد دیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے خاندان اور اپنی قوم اور اپنے ایمان کی طرف نگاہ کر کے دیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. آج دوسری تلاوت میں مقدس پطرس ایمان کی بھی بات کر رہا ہے، خدا کے حضور اپنے آباء و اجداد کی بھی بات کر رہا ہے، اور خداوند کے حضور ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے اور کس طرح سے یسوع مسیح کو دیکھنا ہے. اور اسی لیے وہ آج کی پہلی تلاوت سے ایک بات لے کر جوڑنا چاہتا ہے کہ نوح کے زمانے میں طوفان آیا، اور جب نوح کے زمانے میں طوفان آیا تو اس نے کہا گو کہ وہ کشتی کے اندر بند تھے، 8 جانیں. اس وقت خدا نے ان کو آسمان سے یہ پانی برسا کر بپتسمہ دے دیا ہے، کیونکہ بپتسمے کے بغیر نجات ناممکن ہے. بپتسمہ کے بغیر ہم خداوند میں زندگی نہیں پا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے وہ اس بات کو بیان کرتا ہے، اور پھر یسوع مسیح کی شخصیت کو، جو ایک خاندان سے بھی آیا ہے، جو ایک قوم کی بھی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور پھر وہ یسوع مسیح کی زندگی پر غور کر کے ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ اس یسوع پر غور کرو جو خدا کی داہنی ہاتھ بیٹھا ہوا ہے. اس یسوع پر غور کرو جو قبر میں رکھا گیا، اور قبر میں وہ ایک بیج کی طرح بویا گیا، اور پھر وہ قبر سے باہر نکلتا ہے ایک زندہ پودے کی طرح، اس درخت کی طرح جو باغ عدن میں سارے زندگی کے درخت لگے تھے، اس کشتی کی طرح جس نے اپنی لکڑی سے ان 8 جانوں دنیا کے تمام جانداروں کو بچایا. اور اس کے بعد اب یہ زندہ یسوع جو ہے ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئے ایمانی تجربے کے ساتھ خدا تک پہنچ کر ہم سب کو بھی بچانا چاہتا ہے اور ہمیں آگاہ کرنا چاہتا ہے. ہر روز خدا کے حضور شیطان ہمیں نئے نئے منصوبوں سے، نئی نئی آزمائشوں سے ہمیں خدا سے دور کرنے کی کوشش کرے گا. ہر روز ہمیں ایک نیا سبق دے گا. ابھی بڑا وقت ہے، ابھی بڑے روزے ہیں، ابھی تو پہلا اتوار آیا ہے، ابھی اور 6 اتوار آنے ہیں، 6 اتوار کا سفر باقی ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے روزے رکھنے کی، ابھی بڑا وقت ہے. شیطان ہمیں یہی کرے گا. کوئی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جلدی کرنے کی ضرورت ہے. یہ فضل، یہ برکت جو روزوں کی ہے،
یہ جو فلفور کرنے کا وقت ہے، یہ جو اسی وقت خدا کے حضور اپنی زندگی سے کچھ ظاہر کرنے کی ضرورت ہے، تو ہمیں اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور روزوں کے دنوں میں کیا کیا جائے؟ سب سے پہلا عمل جو ضروری ہے، روزہ رکھا جائے، دعا کی جائے، خیرات کی جائے، اور بہت سارے کام ہیں جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کام ہے شاید کبھی کہا جائے روزوں کے دوران، اس دفعہ میں روزوں کے دوران اپنی فیس بک کو نہیں چھیڑوں گا، شاید اس دفعہ کہا جائے میں اس دفعہ اپنے واٹس ایپ کو استعمال نہیں کروں گا، اپنے ٹچ فون کو استعمال نہیں کروں گا، ہر وقت جو میرے سر پر، میرے دماغ پر جو چھایا رہتا ہے، ہر وقت رات کے 1 بجے بھی آنکھ کھولے تو میں موبائل دیکھ لوں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، سونے سے پہلے میں موبائل دیکھ لوں، ہر وقت موبائل کو اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ تو بدلنا ہوگا، کوئی ایسی چیز جو میری زندگی، میرے ایمان، میرے خاندان کے اندر رکاوٹ ہے، اس کو ہمیں بدلنا ہوگا، ہمیں توجہ کرنا ہوگی۔ ایک دن ایک نوجوان سوچتا ہے میں اپنی ماں کو تازے پھول بھیجنا چاہتا ہوں، اور اس کی ماں کوئی 200 کلومیٹر دور رہتی ہے، تو جا کر پھولوں کی دکان پر جاتا ہے اور وہاں سے اپنی کار سے باہر نکلتا ہے، اور جیسی کار سے باہر نکلتا ہے ایک چھوٹی سی بچی باہر بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہے، تو اس سے سوال کرتا ہے کیوں رو رہی ہے؟ تو وہ کہتی ہے میں چاہتی ہوں اپنی ماں کے لیے پھول خرید لوں، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ایک پھول خریدنے کے بھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بہت کم پیسے ہیں۔ تو یہ سوچتا ہے میں اپنی ماں کے لیے اتنے سارے پھول خریدنے کے لیے جا رہا ہوں، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کی مدد کرتا ہوں، تو اس کو کہتا ہے میں تجھے پھول لے کے دیتا ہوں، تو اندر سے جاتا ہے، اس لڑکی کو ایک پھول خوبصورت تھا، وہ کہتا ہے جو بھی لینا لے لے، وہ لڑکی اندر سے خوبصورت پھول لیتی ہے، پھر اپنی ماں کے لیے پھول خریدتا ہے، اور اس عورت سے کہتا ہے ان پھولوں کو TCS کر دو، کوریئر کے ذریعے سے میری ماں کے گھر تک پہنچا دو۔ اور جیسے یہ آرڈر دے کر باہر نکلتا ہے تو لڑکی بھی اس کے ساتھ باہر نکلتی ہے، چھوٹی بچی، تو اس کو کہتا ہے اگر تو چاہتی ہے میں تجھے تیرے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، میں کار پر تجھے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ کہتی ہاں ٹھیک ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ماں کے قریب مجھے لے جا، اور وہ اس کو بتاتی ہے راستہ، ادھر سے چلو ادھر سے چلو، آگے چلتے جاتے ہیں تو آگے ایک بڑا قبرستان ہوتا ہے، قبرستان کی طرف جا کر اس کو کہتی ہے یہاں پہ گاڑی روک دو، تو وہ پریشان ہوتا ہے، یہ تو کہہ رہی تھی میں اپنی ماں سے ملنے جا رہی ہوں، تو یہ مجھے قبرستان لے آئی ہے۔ جاتا ہے اس کے ساتھ، اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے ایک تازہ قبر بنی ہے جس کے اندر اس کی ماں دفن ہے، اور یہ پھول لے جا کر اس ماں کی قبر کے اوپر رکھتی ہے۔ دیکھ کر اسے دکھ بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، اور جلدی سے قبرستان سے باہر نکلتا ہے، اور باہر نکل کر پھر دوبارہ پھولوں کی دکان پر جاتا ہے اور کہتا ہے میرا آرڈر کینسل کرو، یہ پھول مجھے واپس دو، اور پھول واپس لے کر خود گاڑی میں رکھ کر 200 کلومیٹر دور اپنی ماں سے ملنے کو جاتا ہے، اور اس کی ماں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بڑی دیر کے بعد مجھے ملنے کے لیے آیا۔ آپ کے گھر کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں ایک دوسرے سے ملنے کی ضرورت ہے، بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے کئی دفعہ ہم بات نہیں کرتے ہیں، کبھی ہم اکٹھے دعا نہیں کرتے ہیں، کبھی ہم اکٹھے کھیلتے نہیں ہیں، کبھی ہم اکٹھے کھانا نہیں کھاتے ہیں، کبھی ہم اکٹھے اپنی خوشیاں اور اپنے غم ایک دوسرے سے نہیں بانٹتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور قبرستان تک چلے جائیں لوگ، اپنے بزرگوں سے، اپنے ماں باپ سے جو آپ سے دور ہیں، آپ کے قریب جو رہنے والے تھے، جنہوں نے آپ کو زندگی دی ہے، ان کی طرف توجہ کریں، ان کی طرف غور کریں، ان کے ساتھ ملاقات کریں، ان کو ملنے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کریں۔ اور روزوں کے دن ہمیں یہ بھی نیکی کرنے کی ہدایت کرتے ہیں تاکہ ہم نیک زندگی گزاریں۔ شیطان تو ہمیں ہر وقت کہے گا تمہارے پاس بڑا ٹائم ہے، بہت کام ہے کرنے والا، وہ کام کون کرے گا؟ ضروری ہے اپنی زندگی میں
ایسے لمحات نہ آنے دیں، ایسے اوقات نہ آنے دیں جس سے آپ خدا سے دور ہو جائیں، اپنے عزیزوں سے دور ہو جائیں، اپنے قریبی رشتہ داروں سے، ماں باپ سے دور ہو جائیں۔ خدا چاہتا ہے ہم زمینی آزمائشوں کا مقابلہ کر کے، آزمائش ہمیشہ نقصان کے لیے نہیں آتی ہے، بلکہ آزمائش بہت دفعہ مضبوطی کے لیے بھی آتی ہے۔ شیطان چاہے گا کہ ہم ہمیشہ آزمائش میں گر جائیں، لیکن خدا مضبوطی دیتا ہے، اور اس نے ایوب نبی کو بھی مضبوطی دی۔ خدا چاہتا ہے میں آپ سب میں ایک چیز دیکھوں اور وہ کہوں شیطان سے کہ یہ میرے وفادار لوگ ہیں جن کو دنیا کی کوئی آزمائش، کوئی رکاوٹ روک نہیں سکتی ہے، اور روزوں کا وقت ایسا ہی ہے جو ہمیں اور مضبوطی دیتا ہے۔ خدا کرے کہ ہم اچھی اور نیک زندگی گزاریں اور خداوند کے نام کو جلال دیتے جائیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔